الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم إلا وهو ينادي يا ابن آدم إني خلق جديد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن تزل قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: وعن شبابه فيما أبلى، وعن عمره فيما أفنى، وعن علمه فيما عمل، وعن مال أين اكتسبه فيما أنفق. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حضرات اور سامعین کرام، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں سے 2 فرمان آپ کے سامنے تلاوت کیے. قرآن کریم کی ایک آیت جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی: یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ایمان والو تم اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. اس کا یہ مطلب ہے کہ جب آدمی اپنے زبان سے کلمہ مبارک نکالتا ہے تو یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ اپنی زبان سے یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا، اب میری مرضی نہیں چلے گی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں سے ایک فرمان یہ ہے: ما من یوم الا وهو ینادی یا ابن آدم انی خلق جدید، کہ جب دن ہوتا ہے تو دن انسان سے یہ کہتا ہے کہ میں نیا دن ہوں. اے ابن آدم، میں نیا دن ہوں، میں ایک برتن کے مانند ہوں، تو جو کرے گا وہ میرے اندر بڑھ جائے گا، اور کل قیامت کے دن وَأَنَا فِي مَا تَعْمَلُ شہید، میں گواہی دوں گا ان باتوں کی، ان کاموں کی جو تو نے میرے اندر کیے. جب جمعہ آتا ہے تو کہتا ہے میں نیا جمعہ ہوں. رات کو تہجد پڑھنے والا جب تہجد پڑھتا ہے تو وہ رات کہتی ہے کہ میں رات ہوں نہیں، تو نے مجھے عبادت کر کے نور والا بنا دیا، میں کل قیامت کے دن میں گواہی دوں گی. قرآن کریم کی ایک آیت ہے: شہید علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون. کل قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جب اللہ ہم سے حساب لے گا تو بندہ یہ کہے گا کہ میں نے فلاں گناہ نہیں کیے، تو اللہ اس کی زبان کو مہر لگا دیں گے، اور پھر اس کے ہاتھ، اس کی زبان کے علاوہ جتنی بھی اعضاء ہے وہ تمام بولیں گے. شہید علیہم سمعہم، تمہارے خلاف گواہی دے گے تمہارے کان، تمہاری آنکھیں، تمہارے ہاتھ، تمہارے پیر، تمہاری ران، تمام چیزیں گواہی دے گی کہ اس نے میرے ذریعے فلاں گناہ کیے. انسان کو تعجب ہوگا، وہ پوچھے گا یہ کیا چیز ہے؟ تو وہ کہیں گے قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، کہ ہم کو بھی اس اللہ نے بولنے کی طاقت دی جس نے تمام چیزوں کو بولنے کی طاقت دی. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہماری جو زندگی ہے وہ زندگی ایک قید خانے کے مانند ہے، جس کو ہم اللہ رب العزت کے مرضی کے مطابق گزارنا ہے. اور اسی لیے اللہ رب العزت نے بھیجا ہے. دنیا کے اندر ہر چیز کا بنانے کا ایک مقصد ہوتا ہے، دنیا کے اندر ہر چیز بنانے کا ایک مقصد ہوتا ہے، اور اس دنیا کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ہمارے فائدے کے لیے ہو، اور ہم اس لیے بنائے گئے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کریں. اللہ اپنے کلام کے اندر فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اس کا مطلب یہ ہے، ایک حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے: ان الدنیا خلقت لکم، کہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی، وانکم خلقتم للآخرہ، اور تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے. ایک حدیث پاک ہے. دوسری ایک حدیث ہے، پیارے حبیب فرماتے ہیں کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ کوئی مسافر رہتا ہے یا اجنبی آدمی، کہ وہ سفر کے اندر پورا سامان لے کر نہیں چلتا بلکہ اپنی ضروریات کا سامان لے جاتا ہے. ایسے ہی اپنے اس دنیا میں رہنا ہے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ
دنیا مسلمان کے لیے ایک سفر خانہ ہے اور اس کے اندر آدمی اپنے ساتھ ضروریات کا سامان رکھتا ہے، سامان کے علاوہ کوئی چیز نہیں رکھتا۔ شاعر کہتا ہے فقیرانہ ہم صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ یعنی یہ زندگی ہمارے لیے قید خانہ ہے اور قید کے اندر آدمی پر پابندی ہوتی ہے، اسی طرح ہم کو بھی اللہ کی حدود میں رہ کر زندگی گزارنی ہے۔ میں آپ کے سامنے یہ عرض کر رہا تھا کہ آج ہمارا سال ختم ہو رہا ہے 2024 اور نیا سال شروع ہو رہا ہے، تو نئے سال پر بڑی بڑی برائیاں جنم لیتی ہے، اور غیر مسلموں کے تہوار کو تو وہ مناتے ہیں لیکن مسلمان بھی اس کے اندر 100% شامل ہوتے ہیں۔ اور دوسری حدیث ہے وہ یہ ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص کسی بھی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، چاہے وہ کسی تہوار کے منانے میں ہو، چاہے وہ کلچر میں ہو، چاہے وہ تہذیب میں ہو، چاہے وہ لباس میں ہو، چاہے کسی بھی صورت میں ہو، آدمی اگر ان کی مشابہت اختیار کرے گا تو کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس کو پوچھا جائے گا اور اس کا حشر بھی انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ تو نیا سال یہ ہمارے لیے نہیں ہے بلکہ غیر مسلموں کے لیے ہے۔ اگر سچا پکا مسلمان ہے تو اس کا نیا سال شروع ہوتا ہے محرم سے، اور میں اپنے نئے سال کی خوشی نہیں مناتا۔ چلو اگر میں نے مان لیا کہ یہ میرا نیا سال ہے تو پھر بھی میں خوشی نہیں مناؤں گا، کیونکہ میری حیات سے ایک دیوار ہٹ گئی، ایک سال کم ہو گیا۔ لیکن اگر میں یہ مان لوں کہ یہ میرا نیا سال ہے، پھر بھی مجھے خوشی کس بات کی ہوگی؟ کیونکہ میری زندگی کے جتنے سال اللہ رب العزت نے متعین کر رکھے ہیں اس میں سے ایک دن کم ہو گیا۔ آدمی کا اگر کاروبار میں نقصان ہو، آدمی کا کسی بھی چیز میں نقصان ہو اور وہ پیسے کم ہو جاوے تو آدمی ٹینشن میں آ جاتا ہے، آدمی حیران ہو جاتا ہے۔ لیکن عمر کے بارے میں اور ایج کے بارے میں یہ حال ہے کہ اس کا ایک سال کم ہو گیا، نادا خوشیاں مناتا پھرتا ہے۔ کیا ہی شاعر نے عجیب کہا ہے کہ غافل تجھے گھڑیال دیتا ہے ہر وقت یہ منادی، کہ غافل تجھے گھڑیال دیتا ہے ہر وقت یہ منادی، کانٹوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت گھڑی کی سوئی جو ٹک ٹک کرتی ہے وہ ہم سے یہ کہہ رہی ہے کہ میں تمہاری زندگی کی عمر میں سے ایک ایک سیکنڈ کم کر رہی ہوں، تم مجھ کو استعمال کرو اور ایک سال ختم ہونے کے بعد یہ خوشیاں نہ مناؤ کہ ہمارا نیا سال ہے، بلکہ اللہ کے سامنے اپنے پورے سال کا جائزہ لو کہ میں نے کتنے گناہ کیے۔ میں نے اپنی زندگی کا ایک سال کم کیا، لیکن میرے زندگی کے ایک سال کے اندر کتنی نیکیاں جمع ہوئی اور کتنے گناہ ہوئے۔ اگر نیکیاں زیادہ ہے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر گناہ زیادہ ہے تو پھر آئندہ عزم کریں کہ ان گناہوں کو ختم کرنے کی کوشش اس سال نیکیوں کے ذریعے کریں گے۔ میرے بھائیو، آج کی جو رات ہے جس کو 31 دسمبر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، آج لاکھوں لڑکیوں کی جسم کو بیچا جائے گا، آج لوگ شراب نوش فرمائیں گے، آج لوگ ننگا ناچ کریں گے، آج پوری دنیا کے اندر جشن کا ماحول ہوگا۔ حتیٰ کہ لوگ مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں وہ گھر پر بیٹھ کر اپنے موبائل اور اسکرین کے ذریعے بھی لوگوں کو دیکھیں گے کہ کس طرح وہ مناتے ہیں۔ میرے بھائیو دیکھو، دنیا کے اندر برائیاں ہوتی رہتی ہیں۔ بنی اسرائیل کے اندر جب کوئی آدمی برائی کرتا تو اس کو کوئی روکنے والا نہیں تھا، اللہ نے ان کے دلوں کو بھی ان کے ساتھ ملا دیا، یعنی ان کو بھی ایسا کر دیا۔ تو اگر ہم اپنے بال بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو اگر اس سے نہیں روکیں گے تو اللہ رب العزت ہمارا حال بھی ان کے جیسا کر دے گا، پھر اللہ رب العزت بھی ہمارا حشر ان کے ساتھ کرے گا اور ہمارا حال بھی ان کے جیسا ہو جائے گا اور پھر ہمارے دل بھی سخت ہو جائیں گے۔ تو خدا را اپنے بچوں کو سمجھائے، خدا را اپنے اہل و عیال کو سمجھائے کہ یہ ہمارا نیا سال نہیں ہے، یہ ہمارا نیا سال نہیں ہے۔ نیا سال ہمارا محرم سے شروع ہوتا ہے، اور جو آج ننگا ناچ ہو رہا ہے، سب چیزیں ہو رہی ہیں، وہ یہ ان لوگوں کا کلچر ہے جو خدا کو نہیں مانتے، جو دنیا کو تمام چیز سمجھ بیٹھے ہیں۔ حالانکہ مسلمان جب اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی تمام چیزوں کو اللہ کے سپرد کر دیا، اللہ کی مرضی میں ہی میری مرضی ہے۔ اور اللہ کی مرضی قرآن کے اندر یہ ہے، ان الدنیا لعب ولہ، ان الدنیا لہو ولعب۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دنیا تو کھیل تماشا ہے، اس میں دل لگانا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے آ کے پھر کیا کیا ستایا،
اجل کر دے گی تیرا بالکل صفایا۔ یعنی یہ ہمارے لیے بہت چھوٹی ہے یہ دنیا، 60-70 سال کی زندگی کے اندر رب کو ناراض کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اگر انسان کسی کے وہاں مہمان جاتا ہے 3 دن کے لیے، تو 3 دن کے اندر اپنے جو مہمان ہوتا ہے وہ اپنے میزبان سے، مہمان جو ہوتا ہے وہ احتیاط کرتا ہے کہ اس کا میزبان کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ تو اسی طرح وہ 3 دن یہ ہماری زندگی ہے، اور جو اس کے گھر پہ رہنے کی جو جتنے دن ہیں وہ ہماری آخرت ہے، اس سے بھی زیادہ آخرت ہے۔ ایک ایگزامپل کے طور پر میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، تو وہاں پر انسان احتیاط کرتا ہے۔ تو اسی طرح بھی ہم کو اپنے رب کو ناراض نہیں کرنا ہے، ہمیں اپنے رب کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ دیکھو میرے بھائیو، غیر مسلموں کو راضی کرنے کے لیے اپنے رب کو ناراض نہ کرو۔ آج سال کا آخرواں دن ہے، غیر مسلم دوست ہوں گے وہ ہم کو ہیپی نیو ایئر کہہ کر ہم کو سیلیبریٹ کریں گے، اور ہم کو کہیں گے کہ تمہارا اور ہمارا نیا سال شروع ہو گیا۔ دیکھو ان کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض نہ کرو۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ چند آدمیوں کو ہنسانے کے لیے، چند آدمیوں کے منہ پہ مسکراہٹ لانے کے لیے، چند آدمیوں کے دل کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اپنے رب کی ناراضگی مت مولو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اغتنم خمسا قبل خمس، پیارے حبیب فرماتی ہے کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ نمبر 1، شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کی قدر کر لو اس سے پہلے کہ بڑھاپا آ جاوے۔ اور جوانی کے اندر انسان کا خون گرم ہوتا ہے، انسان یہ سمجھتا ہے کہ ابھی گناہ کر لوں، بڑھاپے کے اندر میں توبہ کر لوں گا۔ میرے بھائیو، اصل جو عبادت ہے وہ جوانی کی عبادت ہے، اور وہ اللہ کو پسند ہے، کیونکہ بڑھاپے میں شیر بھی ایک کونے میں بیٹھ کر شکار کرتا ہے، وہ بھی نہیں جاتا۔ تو بڑھاپے کے اندر جانور بھی اپنا کونا پکڑتے ہیں، ہم تو پھر بھی انسان ہیں، ہم اشرف المخلوقات ہیں۔ ہماری اللہ رب العزت نے تعریف کی ہے قرآن کے اندر، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ تو میرے بھائیو، اپنی جوانی کو غنیمت جانو۔ کل قیامت کے دن 7 آدمی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، اس میں سے ایک وہ آدمی ہوگا جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری، تو اس کو اپنے کام میں لائے اور اللہ کی عبادت میں گزارے۔ نمبر 2، حیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کو موت سے پہلے کام میں لاؤ۔ دیکھو جب تک آنکھ کھلی ہے تب تک اللہ رب العزت ہم کو موقع دے رہے ہیں، جب تک ہمارے جسم میں سانس باقی ہے تب تک چانس باقی ہے، جب سانس ختم ہوگی چانس بھی ختم ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیو، میں آپ سے یہی کہتا ہوں، آنکھ بند ہونے کے بعد انسان کو معلوم ہو جاتا ہے کاش کہ میں نماز پڑھ لیتا، کاش کہ میں اللہ کو ناراض نہ کرتا۔ میں نے کن کے لیے یہ سب کچھ کیا؟ اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے اولاد کے لیے، وہ تو مجھے دفنا کے چلے گئے۔ تو میرے بھائیو، اپنی زندگی کو قیمتی جانو اپنی موت سے پہلے۔ اور نمبر 3، فراغک قبل شغلک، اپنی فارغ وقتوں کو اللہ کی عبادت میں لگاؤ مشغولی سے پہلے، ورنہ پھر تم کو زندگی جکڑ لے گی، تو پھر تم نماز پڑھنا بھی چاہو گے، نماز آگے پیچھے کرنی پڑے گی۔ تو اپنی فارغ اوقات کو تم کام میں لاؤ۔ اور نمبر 4، غنا کا قبل فقرک، اگر اللہ رب العزت نے آپ کو مال دیا ہے تو اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اس سے پہلے کہ تمہارے پاس غریبی کھٹکے، اس سے پہلے کہ تمہارے پاس غریبی آئے۔ اگر اللہ نے ہم کو دیا ہے تو ہم اس کو، اللہ کے راستے سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف اللہ کا راستہ، غریبوں کو دینا، یتیموں کو کھلانا، کسی فقیر کو دینا، کسی تنگ دست کو کھانا کھلانا، یہ سب اللہ کے راستے میں شمار ہوتا ہے، تو اس کو خرچ کرو۔ اور نمبر 5، وصحتک قبل سقمک، اور اپنی صحت اور تندرستی کو غنیمت جانو بیماری سے پہلے۔ اگر اللہ رب العزت نے ہمارے جسم، ہمارے اعضاء کو اگر صحیح سالم رکھا ہے تو ہم اس کو کام میں لاوے، اس سے پہلے کہ ہمارے اعضاء کام کرنا بند ہو جاوے۔ اللہ رب العزت نے ہم کو دنیا میں بہت کچھ دیا، ہم دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں کھاتے ہیں پیسوں سے خرید کر، اس کے پیسے دیتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ہم کو دانت دیے، ہم کو زبان دی، ہم کھاتے ہیں، کبھی اللہ رب العزت نے ہم سے اس کا بل نہیں مانگا، کبھی اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا کہ تم سانس لیتے ہو اس کا تم پیسے دو۔ جب انسان بیمار ہوتا ہے تو اس کی سانس کے بھی پیسے بڑھ جاتے ہیں، اس کی سانس کے پیسے ہو جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، اس جوانی کو غنیمت جانو اور اللہ کو ناراض نہ کرو۔ اسلام کی خوبی، من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی، یہ دنیاوی زندگی ہمارے سامنے خوبصورت دلہن کی طرح مزین کی گئی ہے، اور اخیر میں یہی ہے کہ دوسروں کو راضی کرنے کے لیے، دوسروں کو اچھا دکھانے کے لیے اپنے رب کو ناراض نہ کرو، بلکہ یہ جو نیا سال شروع ہو رہا ہے اگرچہ وہ انگریزی اعتبار سے ہے، اس کے اندر ہم پختہ عزم کریں کہ اللہ رب العزت ہم سے اس
گزشتہ سال کے اندر جتنے بھی گناہ ہو گئے ہم اس پر توبہ کرتے ہیں اور آئندہ سال یہ عزم کرتے ہیں کہ ہم تیری فرما برداری کے اندر پورا سال گزاریں گے، تجھے ناراض نہیں کریں گے، تجھے راضی کرنے میں گزاریں گے۔ اور اللہ رب العزت اخیر کے اندر ہمارے جو گناہ ہو گئے، جو یہ گزشتہ سال جو گزرا اس کے اندر جتنے بھی گناہ ہو گئے، آج کی رات اللہ کے سامنے بہت سارے لوگ ہوں گے جو اللہ کو ناراض کرنے میں لگے ہوں گے، لیکن میرا بھائیو مسلمان وہی ہے جو اس رات کے اندر اللہ کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھ کے کھڑا ہو کر یہ کہے کہ اللہ تیرے بندے تو گناہوں میں مشغول ہے، میں تیرے سامنے مصلی بچھا کر تیرے سامنے مانگ رہا ہوں، تو مجھے معاف فرما، میرے گناہوں پر اللہ تو پردہ ڈال، جس طرح تو نے 1 سال کے اندر میرے گناہوں پر پردہ ڈالا، اور جتنے بھی میرے گناہ ہوئے اللہ تو اس کو معاف فرما۔ میں آئندہ عزم کرتا ہوں کہ میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ تو اللہ کے سامنے 2 رکعت پڑھے، کیونکہ میرے بھائیو یہ دنیاوی زندگی ہمارے لیے قید خانہ ہے، ہمارے لیے یہ ہے کب آدمی مر جاوے، اگلا سال کیا ہم دیکھیں گے یا نہیں دیکھیں گے، کسی بھی انسان کو معلوم نہیں موت کا وقت، یہ بھی معلوم نہیں۔ میرا نبی فرماتا ہے کہ میں پانی کا گلاس ہاتھ میں لیتا ہوں، مجھے یہاں تک یقین نہیں کہ یہ میرے منہ کے اندر یہ پانی جائے گا کہ نہیں جائے گا، یہ نبی کا حال ہے۔ تو کیا اگلے سال ہم رہیں گے یا نہیں رہیں گے وہ کسی کو معلوم نہیں۔ تو اللہ کے سامنے عزم کرے، ارادہ کرے کہ ہم اس سال کے اندر جتنے بھی گناہ ہو گئی اللہ ہم تجھ سے توبہ کرتے ہیں، اور آئندہ سال ہم تیری عبادت میں گزاریں گے، تیری فرما برداری میں گزاریں گے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو آئندہ سال آ رہا ہے وہ پورا سال اللہ رب العزت بلکہ موت تک ہم کو اپنی فرما برداری میں چلاوے اور اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے والا بناوے، اور نبی کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے والا بناوے۔ آمین یا رب العالمین۔